السلام علیکم یہ لکھنا بہتر ہے۔ السلام علیکم لکھنا بہتر ہے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ سلام کو پھیلانا یہ بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اب دیکھیے نمبر 4 پہ ہے ابتدائی سطور۔ اب آپ کا جو موضوع ہے اس موضوع کے اعتبار سے ابتدائی کچھ باتیں لکھنی ہوتی ہیں، یا اس ابتدائی سطور میں یہ بھی ہو سکتا ہے خط لکھنے کی وجہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو خطوط جب آپ بطور مشق جو خطوط دیے گئے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موضوع کی مناسبت سے ابتدائی سطور میں کیا باتیں لکھنی ہوتی ہیں۔ نمبر 5 پہ جو اصل بات ہے وہ نفس مضمون ہوتا ہے، یعنی مثلاً آپ اپنے خط لکھنے والے کو پانی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا موسم کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو وہ موسم کے بارے میں یا پانی کے بارے میں تقریباً 2 یا 3 پیراگراف پر مشتمل خط لکھیں گے، اور اس کی جو الفاظ ہوگے وہ تقریباً 200 الفاظ پر مشتمل ہوگے۔ نفس مضمون جو اصل مضمون کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے، یہاں پر لکھیں گے۔ پھر آخر میں اختتامی سطور۔ اختتامی سطور میں بھی آپ کچھ رسمی باتیں ہوتی ہیں جو عموماً تمام خطوط میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک خط ہے، ایک عنوان ہے، اپنے دوست کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی، اپنے دوست کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی، تو نفس مضمون اپنے شہر کے بارے میں لکھ لیا کہ میرا شہر کیسا ہے وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو اب اختتامی سطور میں یعنی آخر میں 1 لائن میں یا 1.5 لائن میں یا 2 لائن میں آپ اپنے دوست کے بارے میں یہ لکھیں گے کہ مجھے امید ہے کہ میرے شہر کے بارے میں جو تمہیں باتیں پڑھنے کو ملے گی اس سے یہ دلچسپی ہوگی کہ تم آ کے میرا شہر دیکھو۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے شہر میں آؤ گے اور ہم دونوں مل کر اپنے شہر کی میرے شہر کی سیر کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی رسمی باتیں، یعنی خط میں جو نفس مضمون میں جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں معلومات دینی ہوتی ہیں، تو آخر میں رسمی باتوں میں یہی ہوتی ہے امید ہے کہ تم کو اچھی طرح یہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر عمل کرو گے۔ امید ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو میں معلومات دینا چاہتا تھا وہ معلومات تمہیں مل گئی ہے، امید ہے کہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے نفس مضمون کے حوالے سے اختتامی سطور میں رسمی باتیں یہ عموماً تمام خطوط میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ ابتدائی سطور بھی میں تمام خطوط میں ایک جیسی ہوتی ہے، اور اسی طرح ابتدائی سطور میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، عموماً خطوط میں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور اختتامی سطور میں بھی۔ آخر میں جو ہے اختتامی آداب و الفاظ، یعنی آخر میں صفحے کے بالکل بائیں جانب آپ لکھ لیں گے اگر آپ والد کی طرف خط لکھ رہے ہیں تو والد یا والدہ کی طرف لکھ رہے ہیں تو آپ آخر میں لکھیں آپ کا بیٹا فلاں، آپ کا بیٹا فلاں۔ یا اسی طرح آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، مثلاً آپ کا مخلص دوست اشرف، یا کوئی بھی نام فلاں، کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ اپنے استاد کی طرف خط لکھ رہے ہیں تو آخر میں آپ لکھ لیں گے آپ کا دوست، آپ کا شاگرد فلاں، اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خط کے حصے ہیں۔ جب آپ خطوط کو پڑھیں گے آگے آ رہے ان تمام خطوط کے حوالے سے، اور ایک خط کا خاکہ بھی ہوگا جو آپ کو اس میں مدد دے گا خط لکھنے میں کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔